جناب تو شو کے آغاز میں سب سے پہلے کیا ہو رہا ہے؟ آپ سوچیں مفاہمت کی ایک بار پھر سے بازگشت ہو رہی ہے اور اس بار دونوں جانب سے ہو رہا ہے معاملہ. کب نہیں ہوئی؟ مطلب اینڈ میں آ کے معاملات طے ہو جاتے ہیں. دیکھیں ابھی بھی جو مفاہمت کی جانب سے، کیونکہ ہم اسپیسیفکلی جو پہلی ہم سٹوری جو بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے کہ کل ایک اہم اجلاس ہوا تھا. ہم نے دیکھا تھا کہ جو اسلام آباد میں ایک تقریب ہوئی تھی، اس سے پرائم منسٹر شہباز شریف نے خطاب کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ جو ملک کی موجودہ صورتحال ہے اس کو دیکھتے ہوئے وہ مفاہمت کے لیے اور مذاکرات کرنے کے لیے بالکل تیار ہے. اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ پورے 4 سال کبھی ہاتھ نہیں ملایا، لیکن اب وہ تیار ہے کہ وہ بیٹھ کے بات کرے گی. لیکن ابھی دیکھتے ہیں نا سامنے والی پارٹی بھی ایگری کرتی کہ نہیں کرتی. لیکن میرے خیال میں اگر ایگری نہ کرتی تو عارف علوی صاحب فیسیلیٹیٹر کا کردار ادا نہ کرتے، کیونکہ ویسے تو صدر پاکستان ہے لیکن ظاہر ہے کہ پارٹی، آپ کو پتہ ہے کہ پارٹی مفادات کو اکثر و بیشتر ہم نے دیکھا ہے کہ فوقیت دی جاتی ہے. اب جیسے عارف علوی صاحب کی مثال لے لیں، ممنون حسین صاحب کی مثال لے لیں، صدر مملکت تھے لیکن ظاہر ہے کہ ان کے اوپر ان کی جانب جب دیکھا جاتا تھا تو یہ کہا جاتا تھا کہ یہ نون لیگ کی جانب سے ان کو بنایا گیا تھا. تو یہ امپریشن ظاہر جاتا ہے. دوسری جانب یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب بار بار کہتے ہیں کہ میں چوروں سے بات نہیں کروں گا، اینڈ وین ہی سے چور تو وہ تمام تر لیڈروں کے حوالے سے ہی ان کے نام لیتے ہیں. تو پھر اگر مفاہمت کریں گے، بات چیت کریں گے تو کیا وہ بیٹھیں گے یا لیڈرشپ میں سے کچھ لوگ بیٹھیں گے؟ یہ بھی دیکھنا ضروری ہے، کیونکہ حتمی فیصلہ چاہے ان کا ہوگا، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے رہے ہیں کہ ان کی اپنے دور حکومت میں بھی یا کچھ بھی ایسا جہاں پہ سب آتے تھے، قومی اسمبلی کا بھی اجلاس ہوتا تھا تو وہ نہیں آتے تھے، which was somehow was not a good sign. آپ کو آنا چاہیے تھا. کل کے جو تقریب ہوئی اسلام آباد میں، اس میں وزیر اعظم شہباز شریف کا کیا کہنا تھا، آپ کو سنواتے ہیں. یہ تو بات ہو گئی شہباز شریف صاحب کی. دوسری جانب عمران خان صاحب نے وہی بات کی کہ ملک فیصلہ کن موڑ پر کھڑا ہے، چند دن میں کال دے دوں گا مارچ کی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سیاست نہیں، حقیقی آزادی کے لیے جہاد ہے. بالکل جی. اور یہ جو بات ہے انہوں نے کی ہے، کل وہ سرگودا یونیورسٹی گئے ہوئے تھے اور وہاں پر انہوں نے خطاب کیا. اور اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ جی سی یونیورسٹی میں بھی انہوں نے ایسے خطاب کیا تھا، اسٹوڈنٹس کی بڑی تعداد وہاں بھی موجود تھی. اب خیر کیونکہ گورنر پنجاب نے بالکل بین کر دیا ہے کہ کسی بھی یونیورسٹی یا کالج میں ایسی کوئی سیاسی تقریب نہیں ہوگی. اور انہوں نے کل کی رات کی خبر ہے. جی بالکل. تو لیکن یہ ایک ڈفرینٹ اسٹریٹجی ہے خان صاحب کی. پچھلے کچھ عرصے میں ابھی تقریباً مہینہ 15 دن میں کچھ چینج ہے. کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو اچھی جو ان کی پی آر جو ہے وہ اچھے دیکھ رہے ہیں کہ روز مطلب خان صاحب ایک دن بھی وہ گھر نہیں بیٹھے، روز مسلسل وہ جلد سے جلوس کر رہے ہیں. کبھی بار کاؤنسل سے جا کے بات کر رہے ہوتے ہیں، کبھی وہ جا کے جرنلسٹ سے جا کے بات کر رہے ہوتے ہیں، پھر کبھی وہ جا کے کالجز میں مسلسل. او یس. تو کل انہوں نے کیا کہا سرگودا یونیورسٹی میں، طلباء سے خطاب کرتے ہوئے آپ کو سنواتے ہیں. جی تو یہ آپ نے بیانات سن لیے. دوسری جانب سپریم کورٹ نے عمران خان کا لانگ مارچ روکنے کی حکومتی استدعا مسترد کر دی. حالانکہ حکومت گئی تھی سپریم کورٹ کے پاس کہ دیکھیں جی اب دوبارہ سے یہ لانگ مارچ کرنے جا رہے ہیں، اور لیکن یہ کہا ہے کہ کوئی جتھا لے کر اگر اسلام آباد آئے تو پھر سختی سے نمٹا جائے، قانون کے مطابق اس سے نمٹا جائے. اور اس میں اگر دیکھا جائے تو ون ون. اگر احتجاج کو احتجاج تو حق ہے بھائی، احتجاج تو دیکھیں آپ کا حق ہے، لیکن جیسے ہم نے پچھلے دنوں دیکھا ہے کہ بار بار پاکستان تحریک انصاف کے رہنما یہ کہہ رہے تھے کہ بھئی لاکھوں کی تعداد میں لوگ باہر نکلیں گے، لوگوں میں فرسٹریشن بہت ہے، غم و غصہ بہت ہے، اور جب یہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ نکلیں گے تو ان کو کنٹرول کرنا نا ہمارے بس کی بات نہیں ہوگی. ایک جانب ہم یہ بیان دیکھ رہے ہیں، دوسری جانب اب پھر فواد چودھری صاحب نے کہہ دیا کہ جی کہ جو لوگ ہیں وہ یہاں پر آف کورس آئیں گے، اور یہ بالکل تاثر غلط دیا جا رہا ہے کہ جی جتھے کے جتھے آ رہے ہیں اور خون خرابہ ہوگا. تو یہ پہلے بھی انہوں نے کوئی ڈفرینٹ اسٹیٹمنٹ دی تھی، اب انہوں نے ڈفرینٹ اسٹیٹمنٹ دی. اور آئی ایم شیور کہ اٹس وڈ بی اے ویری لرننگ ایسپیکٹ فار دیم. 25 مئی کو آپ کو پتہ ہے اکا دکا اسلحے کے واقعات بھی سامنے آئے تھے، یاد ہوگا آپ کو. جی بالکل. تو یہ کافی ان کے لیے بھی پریشان کن کسی بھی صورت میں مطلب درخت جلا دیے تھے، درختوں پہ کیا غصہ تھا. تو کسی بھی صورت میں کوئی بھی خون خرابہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن کل فواد چودھری صاحب کے حوالے سے کیا کہنا تھا آپ کو سنواتے ہیں. چلیں جی تو اسی صورتحال پہ بات کر لیتے ہیں. تحریک انصاف کے رہنما علی زیدی صاحب ہمیں باخبر سویرا میں جوائن کر رہے ہیں. السلام علیکم علی زیدی صاحب. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. گڈ مارننگ سر. یہ تو اب تو میرے خیال میں آپ کی نیندیں وغیرہ اڑ گئی ہوں گی ساری، کیونکہ 8 سے 9 دن رہ گئے ہیں اور خان صاحب نے تو اب کہہ دیا ہے کہ بس جلد ہی کال دوں گا. تیاریاں زور پکڑ گئی ہیں. اور سر آپ نے بھی بوریا بستر باندھ لیے؟ میں تو جی صبح ویسے ہی جلدی اٹھ جاتا ہوں. اچھا. تو نیند اڑنے کا تو کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. نیند کس بات کی اڑے گی؟ نیند اڑے گی ان کو جنہوں نے اس ملک کا پیسہ کھایا، ہم نے تو نہیں کھایا. ہمیں کیا ضرورت پڑی؟ ارے ہمارا تو پرچہ ہونا ہوتا تھا، کوئی ایکسائٹمنٹ ہوتی تھی ہماری، اس پہ بھی نیند اڑ جاتی تھی. زیادی صاحب اچھی چیز پہ بھی اڑ سکتی ہے نیند. ایکسائٹمنٹ میں
وہ صرف کرکٹ میچ جب ہوتا ہے نا اس میں اٹھتی ہے. چلے اچھا ویسے مجھے یہ بتائیے زیدی صاحب کہ جیسے ہم نے کل دیکھا ہے فواد چودھری صاحب نے کہا ہے کہ غلط تاثر دیا جا رہا ہے کہ جتھے کے جتھے آئیں گے کیونکہ کل اسپیسیفکلی جو سپریم کورٹ کے آرڈرز آئے ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں. لیکن ہم نے ساتھ میں یہ بھی دیکھا آن دا کنٹریری کہ فواد چودھری صاحب نے یہی پہلے بہت برملا اس بات کا اظہار کیا ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں آپ لوگ بھی کہتے ہیں کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ باہر نکلیں گے. اور آف کورس ہمیں نظر آ رہا ہے عمران خان صاحب اتنے بڑے بڑے جلسے کر رہے ہیں. اور پھر انہوں نے کہا کہ جب آزادی جو تحریک آزادی کا جو مارچ لے کے نکلیں گے اس میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ نکلیں گے جو فرسٹریٹڈ بھی ہیں جن کو غصہ بھی ہے, پھر انہیں کنٹرول کرنا نہ پھر ہمارے بس کی بات نہیں ہوگی. ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ انہیں کنٹرول کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہوگی, پھر اگلے جب تیاری کر لیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں بھائی غلط تاثر دیا جا رہا ہے کہ جتھے کے جتھے آئیں گے. اچھا دیکھیں میں آپ کو ایک تھوڑا سا سمجھا دیتا ہوں. دیکھیں جو لوگوں کے اندر غصہ اور فرسٹریشن اور مطلب جو سارا یہ سسٹم ہے وہ اگر تو تحریک انصاف اور عمران خان صاحب نہیں ہوتے تو یہ آلریڈی آؤٹ آف کنٹرول ہو چکا تھا. یعنی کہ یہ آپ کو یہ آپ عمران خان کا شکریہ ادا کریں کہ یہ ایک پلیٹ فارم دے دیا تحریک انصاف کا جس پہ لوگ آ کے اپنی فرسٹریشن کا اظہار کر سکیں, جلسوں میں اٹینڈ کر سکیں, اور وہ سارے اکٹھے ہو گئے. یہ بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے سر, بڑا ویلڈ. یہ تو فری فار آل ہوتا ورنہ. اور ہم نے دیکھا, آپ نے امریکہ جیسے ملک میں دیکھا وہ بلیک لائیوز میٹر میں کیا ہوا نیو یارک میں, ابھی آپ نے دیکھا 2-4 دن پہلے جرمنی میں, فرانس میں کیا ہو رہا ہے. سو وہاں تو ابھی تک کوئی ایسی لیڈرشپ نہیں آئی اسٹیچر کی, یعنی کہ لیڈرز ہیں کہ جو لوگوں کے ایموشنز کو کنٹرول کر کے ڈائریکشن دے سکیں. وہاں پہ ہو جاتا ہے فری فار آل. اور فری فار آل میں پھر آپ کتنی دفعہ دیکھ چکی ہیں اسکرینز کے اوپر اپنی دنیا کی کہ شیشے ٹوٹ رہے ہیں, کیپٹل ہل والا واقعہ بھی یاد ہے, لوگوں نے بالکل لوگوں نے لوٹ مار کر دی ہے. مینہٹن کے شیشے تھی, دکانیں لاس اینجلس میں آگ لگ گئی. میں خود ایک زمانے میں وہاں امریکہ میں ہی تھا جب وہ راڈنی کنگ رائٹس ہوئے تھے, 92 کی بات ہے, تو وہ پورا شہر انہوں نے جلا دیا تھا. یعنی کہ جو بیورلی ہلز اور روڈیو ڈرائیو جیسی دکانیں وہاں پہ بھی لوگوں نے جو کہ دنیا کی امیر ترین علاقے سمجھاتے ہیں وہاں بھی انہوں نے ووٹ کر دیا. اب کیونکہ وہاں پہ فرسٹریشن تھی لوگوں کی اور اینگر تھا. یہ فرسٹریشن اور اینگر لوگوں کا پاکستان میں بھی ہے. بٹ ناؤ یو آر سیئنگ کہ یو ہیو اٹ انڈر کنٹرول, اور یہ بات بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے آپ کا. اچھا یہ بتائیں کہ دوسری جانب سے اب تھوڑا سا, پہلے وہ کہتے تھے پی ڈی ایم والے ہم بھی بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں, لیکن عارف الوی صاحب ظاہر ہے کہ فیسیلیٹیشن کر رہے ہیں, اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ عمران خان صاحب کو اعتماد میں لیے بغیر وہ ایسا کر رہے ہوں. تو اب انہوں نے شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ قوم کے مفاد میں ہم بات کرنے کو تیار ہیں. آپ کا اس پہ کیا رد عمل ہے؟ میں دونوں باتوں کا جواب ہے. تو وہ اگر یہ عمران خان نہیں ہوتے نا تو یہ فرسٹریشن نے پتہ نہیں کہاں پہنچ جانا تھا. اچھا, تو یہ ایک پلیٹ فارم مل گیا. اب آ جائیں جی لانگ مارچ پہ. دیکھیں ہماری بڑی پر امن پارٹی ہے. میں آپ کو ایک اس کی چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں. یہ تو NA 237 کے اندر جو الیکشن بائی الیکشن میں ایک ایم پی اے جو کہ تحریک انصاف کراچی جس کی 26 سیٹیں کراچی سے 14 MNAs اور بڑی پاکستان کی بڑی جماعت ہے, اس کے صدر کی ناک پھاڑی جاتی ہے, اس کو پٹائی لگائی جاتی ہے. آپ مجھے بتائیں کہ الیکشن ہو گیا, الیکشن کے بعد اب تک ہو گیا, ابھی تک اس کی FIR نہیں کٹی روز ہمارے کان. کیا ہم نے کوئی اس میں ہم نے کوئی ریئیکشن شو کیا؟ کیا اگر ہم اس دن بیٹھ جاتے روڈوں کے اوپر, ہم بولتے نہیں ہونے دیں گے الیکشن اور لڑائی جھگڑا, یعنی کہ آپ سوچیں نا ان کی یا پیپلز پارٹی کی کسی ورکر کیسی کوٹ لگ جائے یا کیا ہوگا, وہ اس کو کتنا بڑا بنائیں گے. ہم نان وائلنٹ لوگ ہیں, لیکن پروٹیسٹ میں نکل کے احتجاج ریکارڈ کرانا یہ ہر پاکستانی کا جمہوری حق ہے, چاہے ہمارے فیور میں ہو چاہے ہمارے اگینسٹ ہو. ہمارے حکومت میں کتنی دفعہ آتے رہے. بٹ علی زیدی صاحب یہ ایٹ لیسٹ آپ نے ابھی اپنی گفتگو کے تھرو بھی آپ نے اس بات کی یقین دہانی کرا دی کہ بھائی دیکھیے فرسٹریشن نکالنے کے لیے جو کہ جتنے لوگ فرسٹریٹڈ ہیں وہ اور پلیٹ فارمز دیتی ہے, لیکن جو آپ لوگ انشاءاللہ جو ابھی عمران خان صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ وہ کال دیں گے, اس میں ایسی کوئی چیز سامنے نہیں آئے گی کہ حکومت کو پھر قانون اپنے ہاتھ میں لینا پڑے, کیونکہ کل سپریم کورٹ کے واضح احکامات آ گئے ہیں اور حکومت بھی اس کی پاسداری کرنے پہ مطلب اس کو لائک حکومت ہیز ٹو فالو اٹ. دیکھیں 25 مئی کو بھی ہم نے کچھ نہیں کیا, ہمیں ڈنڈے پڑے, آنسو گیس پڑی, جوتے پڑے, گولیاں کھائیں, لوگوں کو ریل کراچی میں لائیو بلیٹس لگیں, وہاں ربر بلیٹس ہیں, جو کیا عمر ایوب جیسے کے ساتھ جو مطلب کس کے ساتھ نہیں, وہاں میرے ساتھ. لیکن کچھ اکا واقعات ہوئے تھے جس پہ خان صاحب بھی کنسرن تھے, وہ اسلحے سے متعلق. جی بالکل, اسی لیے 25 کو انہوں نے کال آف کر دیا نا, بیکاز ہم نہیں چاہتے خون خرابہ, ہم اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کرانا حق رکھتے ہیں. اب آ جائیں جو آپ نے بات کی ہے ابھی شہباز شریف. شہباز شریف, دیکھیے
शहबाज शरीफ को इतने वो आ गए, बड़ी अकल आ गई। शहबाज शरीफ ने 2 बाई इलेक्शंस में जो भी बाई इलेक्शंस देखा 75-80% जो रिजल्ट आया वो तहरीक इंसाफ के फेवर में आया। अभी भी इमरान खान साहब जीत गए, बल्कि मलिर में भी जीते हुए थे, वो तो ठप्पा माफिया ने काम उतारा है सारा। सो सारे पाकिस्तान को पता चल गया कि एक तरफ ये 13 चोर है, एक तरफ इमरान खान पाकिस्तान की अवाम और तहरीक इंसाफ है। उनके पास अब चॉइस क्या रह गई है, बात ना करें। और हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि भैया हम एक ही चीज पे बात करना चाहते हैं, वो इलेक्शन की डेट। आप बैठ जाए ना हमारे साथ, आप तो इलेक्शन वो तो कह रहे हैं बैठे, अली साहब कब बैठना है ये तो बताएं। मतलब आप हमारे सामने शो में आज दे देना, मतलब तारीख दे देना, हम आपसे बैठ जाएंगे प्लीज। हाँ, ये वाली एक तारीख, एक डेट का ऐलान कर दें। काश कि ये कोई बर्थडे पार्टी की तारीख होती, मुझे तो नहीं पता कब से डेट की तो आप लोग तैयार बैठे हुए भाई, आप इतने बड़े रहनुमा थोमस से बात कर रहे हैं। हुकूमत में कौन है, और अगर वो सदर मुमलिकत के साथ राब्ते में है तो तारीख दे दें। ये तो मेरे अकेले का फैसला तो नहीं है ना, कल की दे दे, परसों की दे दे, वो तो दे दे, ऑफर कर दे सामने कीजिए, हम बैठने को तैयार है, आगे बढ़ जाए, इसमें प्रॉब्लम क्या है। अच्छा चले मशावरत जो होती है ना उसमें हमेशा बरकत है, लेकिन जिस तरह के ये लोग, अभी मुझे पता है यूके अच्छा मुशावरत में बरकत है, लेकिन आप लोग उनके साथ नहीं करेंगे। हम क्यों नहीं करेंगे, मैं तो कह रहा हूँ बैठने को तैयार है इलेक्शन के ऊपर। अभी इंग्लैंड में कल क्या हुआ है, जी बिल्कुल, लिस्ट से उन्होंने इस्तीफा दे दिया, फिर उसके उस वहाँ तो और भी बहुत कुछ हो रहा है। कल हमने हेरिट्स में देखा ना किस तरीके से लोगों ने ऑरेंज की सारी पेंशन वगैरह फेंके, हेरिट्स के बाहर भी, स्टॉप ऑयल वगैरह में भी। चलिए जी, बहुत शुक्रिया जी। रहनुमा तहरीक इंसाफ हमारे साथ अली जैदी साहब मौजूद थे और वो कह रहे जी मुशावरत के लिए तैयार है, लेकिन बात होगी सिर्फ इलेक्शन पे। तो क्या मतलब क्या होगा अगर वो सारे आके बैठ जाएंगे, मैं ये सोचिए वो कहेंगे अच्छा इलेक्शन इस दिन होंगे, नहीं होंगे, फलाना नहीं होंगे, इसके अलावा ऐसा हो सकता है? ऐसे नहीं हो सकता। मतलब एक डायलॉग है, एक जमहूरी हुकूमत है, ठीक है, उसमें आपको अच्छी डिस्कशन करनी है, मेच्योर पार्टीज़ हैं और मेच्योर पार्टीज़ में जो हमारे लीडरान हैं उनको भी चाहिए थोड़ी मेच्योर स्टेटमेंट्स दिया करें, लोगों को उनके नामों से पुकारे ज़्यादा अच्छे हो गए, लोगों उनके जेंडर पे जोक्स ना क्रैक करें, वो ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये अच्छी चीज़ होगी, क्योंकि बिकॉज आप सिर्फ लीडर नहीं है, आप तरबियत कर रहे हैं, आप तरबियत कर रहे हैं, आप कौम को बिल्ड कर रहे हैं। और जब रियासत मदीना की बिलखुसूस बात की जाती है तो बड़ी जिम्मेदारियां आयद होती हैं। जी बिल्कुल, सबसे पहले आपको अपने गुफ्तार भी ज़्यादा होगा भाई, गुफ्तार पे, अगली दुनिया में भी बिल्कुल गुफ्तार पे कंट्रोल बहुत जरूरी। अच्छा जी।